بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت جو اللہ رب العزت کی آیات اور ان کا نب نباب اور خلاصہ مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 6 نشستیں ہو چکی ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول کے عنوان سے، یہ 7ویں نشست ہے، اور جو آخری 6ٹھی نشست تھی وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے جو تقاضے، مراحل اور عملی اقدام ہیں اس سے متعلق تھی۔ تو اس سے جو بقیہ آیات تھی اس ذیلی عنوان کی، یہ 5واں ذیلی عنوان تھا، وہ اس کو آگے سے ہی وہاں سے اس تسلسل کو شروع کرتے ہیں۔ یہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 سے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منہ ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تمہیں کوئی ایسی قوم نہیں ملے گی، یعنی کوئی ایسی قوم تم نہیں پاؤ گے، ایسے لوگ نہیں ہوں گے، ایسے افراد، ایسے معاشرہ، ایسی قوم نہیں ہوگی کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والی ہو، یعنی اس کا واقعہ اللہ اور آخرت پر ایمان ہو، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنائیت اور محبت اور دوستی کے تعلقات رکھے کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف ہوں، بے شک وہ ان کے آباء و اجداد ہوں یا ان کی اولاد ہو یا ان کے بھائی بند ہوں یا ان کے قبیلے کے لوگ ہوں۔ کیوں کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر، یعنی جو الہکم الہ واحد پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ جن کے قلوب میں اللہ رب کریم نے ایمان نازم کر دیا ہوتا ہے اور ان کو اپنی روح سے ان کی تائید کر رہا ہوتا ہے، اور ان کو جنت جس میں کہ نہریں جاری ہوتی ہیں وہ ان کو عوض کے طور پر دیتا ہے، وہ ان کو جزا کی صورت میں وہ ان کے اعمال کا، ایمان کا وہ بدلہ دیتا ہے، تو وہ تو ہمیشہ اس جنتوں میں رہنے والے ہیں۔ اللہ رب کریم ان سے راضی ہوتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں، وہی اللہ کی جماعت ہوتے ہیں، حزب اللہ، اور یہی حزب اللہ ہی مفلحون ہوتی ہے۔ تو جو بنیادی نقطہ ہے اس آیت کا، یہ سورۃ مجادلہ کی 22 نمبر آیت ہے کہ جب آدمی واقعتاً اللہ وحدہ لا شریک پر اور یوم الآخرت پر اس کا ایمان ہوتا ہے، یعنی وہ قرآن کریم کے مطابق ہی اس کی جو زندگی کے سارے گوشے ہوتے ہیں اللہ پر ایمان کی یہی عملی شکل ہے کہ آپ ہر معاملہ زندگی میں آپ کا ایمان بھی قرآن کریم کے مطابق ہو، جن چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور آپ کے اعمال اور جو امر و نہی ہے وہ بھی آپ قرآن کریم سے لے رہے ہوں گے، تو یہ اللہ پر ایمان ہوگا۔ جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور آخرت پر، تو وہ کسی ایسے فرد سے دوستی کے، اپنائیت کے اور رازداری کے اور جو یارانے ہیں، جو ایک الفت کا رشتہ ہے، وہ قائم ہی نہیں کر سکتا کہ جو اللہ اور رسول کے مخالف ہوں، بے شک وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بھائی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، کوئی بھی ہوں۔ تو یہاں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ و رسول کے مخالف تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اللہ و رسول بس کوئی ماضی کا قصہ تھے یا اللہ و رسول کی اطاعت، ہم تمام آیات میں یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ و رسول کی جو اطاعت ہوتی ہے وہ اس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے اور ایک نظام کے تحت باقی رہنا ہے۔ تو ایک معاشرہ ہے کہ جس میں اس کی اب جب ہم عملی اطلاق اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ
آیت ہر دور کے لیے قرآن کریم میں جو اللہ رب کریم کی آیات ہیں، تو مثال آج کے دور میں اس کا اطلاق یہ ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک مومنین کو استخلاف فی الارض عطا کرتا ہے دنیا کے ایک خطے میں، تو وہاں پر اس تمکن دین کے نظام میں اگر کوئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اس سسٹم کے، اس نظام کے باغی ہوں گے، اس نظام کو سبوداج کرنا چاہیں گے، تو مومن کبھی ان سے دوستی کا تعلق رکھ نہیں سکتا، اپنائیت کا وہ رشتہ ان کے ساتھ رکھ نہیں سکتا، بے شک ان کے ساتھ اس کے خونی رشتے ہوں، لیکن وہ خونی رشتوں کو ترجیح نہیں دے گا، بلکہ وہ اس کا ایمان ہے، جو اس کا نظریہ حیات جو ہے، اس کی بنیاد کے اوپر وہ دوستی اور دشمنی کا تعین کرے گا۔ تو یہ جو اللہ اور رسول کی مخالفت ہوتی ہے، یہ اسی نظام کی مخالفت ہے، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ماضی میں جو انبیاء اور رسول علیہ السلام گزر چکے ہیں تو یہ انہی کی بات ہو رہی نہیں۔ جس طرح ہر دور میں وحی کا اتباع ہو رہا ہوتا تھا، اسی طرح آج کے دور میں بھی جو وحی کا اتباع کرنے والے مومنین جو ایک ایسا انفراسٹرکچر انشاءاللہ العزیز باذن اللہ بنائیں گے جس میں ایک امام المتقین اس نظام کو چلا رہا ہوگا، اولي الامر اس میں ہوں گے، اور تمام مومنین مل کر وحی کا اتباع کر رہے ہوں گے، تو وہی اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کا ایک سٹرکچر ہوگا، ڈھانچہ ہوگا۔ تو کبھی بھی جو لوگ اس سٹرکچر کے، اس سسٹم کے، اس سیٹ اپ کے مخالفین ہوں گے تو مومنین ان سے دوستی نہیں رکھ سکتے، ان سے ولایت اپنائیت کا رشتہ قائم کر ہی نہیں سکتے۔ پھر سورۃ المائدہ کی آیات 55 اور 56 ہیں، ان میں بھی یہی مفہوم ہے، انا ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، کہ تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا ایک جگری ساتھی، تمہارا ایک معاون اور سرپرست جو تمہیں ہر طرح کے جس کے ساتھ ولایت کا تمہارا رشتہ ہے وہ تو اللہ ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول ہیں۔ اب یہاں پر ہر مومن کو جو سپورٹ، مومن اس نظام کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اسی کے لیے وہ جیتا ہے، مرتا ہے، اس کی ایک اس کے دوام کے لیے اور اس کی فعالیت کے لیے اور اس کی بقا کے لیے مومن اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے، جان نثار کرنا ہو تو جان نثار کر دیتا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور اس کے عوض وہ جو نظام ہوتا ہے، وہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کا، اقامت دین کا جو نظام ہوتا ہے، وہ نظام مومنین کو ہر طرح کا تحفظ دیتا ہے، ان کو ان کی بنیادی انسانی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کو ایک عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے، اور ان کی بنیادی انسانی آزادیوں کی پاسداری کرتا ہے، اور ان کو رزق کریم کی یقین دہانی کراتا ہے اور ضمانت فراہم کرتا ہے، اور اس کی دستیابی کو یقینی بناتا ہے۔ تو یہ جو دو طرفہ امن ہے، مومنین نظام کے لیے سب کچھ وقف کرتے ہیں، اور وہ جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا وہ جو نظام ہوتا ہے، وحی کا اتباع کا جو سٹرکچر ہوتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے، وہ مومنین کی ہر حوالے سے ان کو امن دینے کے لیے، ان کو خوف سے ماورا رکھنے کے لیے، اور ان کو ایک طرح کے عدم تحفظ سے محفوظ رکھنے کے لیے، ان کو نفاق سے محفوظ رکھنے کے لیے، عداوت سے محفوظ رکھنے کے لیے، ہر طرح کے جو شر ہے، فساد ہے، ظلم ہے، جبر ہے، اس سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ نظام مومنین کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ دو طرفہ امن چلتا رہتا ہے ہمیشہ۔ تو اسی کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تمہارا تو جو ولی ہے وہ اللہ اور رسول ہے، اور وہ مومنین ہیں، تو دیگر اس کے یہ تو ایک نظام ہوتا ہے، وہ سٹرکچر ہوتا ہے، اور دیگر جتنے مومنین ہوتے ہیں وہ بھی مومنین کی ولایت کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر چکے ہوتے ہیں، اور ہمہ وقت وہ اس کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور لوگوں کی نشو و نما کو یقینی بناتے ہیں، اور وہ اللہ رب کریم کے سامنے رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، جھکے رہتے ہوں، اور جو اللہ اور رسول کے ساتھ رشتہ ولایت قائم کرتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس کا رشتہ ولایت، اپنائیت ایسے سٹرکچر کے ساتھ ہے، ایسے نظام کے ساتھ ہے جس میں سب مل کر صرف وہی یعنی قرآن کریم کا اتباع کر رہے ہیں، تو یہی اور مومنین کے ساتھ اس کا رشتہ ولایت ہے، اس سٹرکچر، اس حکومتی ڈھانچے کے ساتھ اس کی توانائیاں، صلاحیتیں لگی ہوئے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ جو یہی اللہ کی جماعت ہیں اور یہ غالب ہونے والے ہیں۔
تو آج غلبہ کیوں نہیں مل رہا ان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو غلبہ اس وجہ سے نہیں مل رہا کہ انہوں نے اللہ اور رسول میں تو فرق کر رکھا ہے۔ یہ رسول کی اطاعت کے نام پر انہوں نے بے شمار ایک پلندے اور دفتر گھڑ رکھے ہیں، جبکہ اللہ کی اطاعت کو یہ قرآن کریم کی حد تک اس طرح محدود رکھتے ہیں کہ وہ پڑھنے کی حد تک یا قرأت یا حفظ یا اس طرح کے جو تجوید وغیرہ ہے، جبکہ یہ اللہ اور رسول کو جدا اس طریقے سے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یعنی کہ وہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ مستقل طور پر دائمی طور پر وہی کے اتباع کا جو ڈھانچہ ہوگا وہی اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی۔ اس سٹرکچر کی جو قواعد و ضوابط ہوں گے، اس کی مشاورت کی بنیاد پر طے کی گئی پالیسیز ہوں گی، ان پالیسیز کو تمام مومنین نے فالو کرنا ہوگا، ان قواعد و ضوابط کی پابندی کرنی ہوگی۔ یہی اللہ اور رسول کی اطاعت کی عملی شکل ہے، اور یہی وہی کا اتباع بھی ہے۔ وہ علیحدہ قرآن کریم سے باہر کی کوئی انفرادی طور پر مختلف اعمال اور عبادات اور تسبیحات اور نوافل اور مختلف جو ایک اقدامات ہیں جن کا قرآن کریم میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، ان کو رسول کی اطاعت کے نام پر ان کو تسلیم کرنا، یہی تو وہ شرک ہے جس شرک کا ارتکاب کرنے سے پورا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کا نظام ہے وہ ڈہ جاتا ہے، وہ منہدم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس شرک کا اللہ اور رسول میں فرق کرنے کا اور اللہ اور رسول کی اطاعت کو ماضی کا قصہ قرار دینے کا جو باطن تصور ہے، اس سے جب تک چھٹکارا حاصل نہیں کی جا سکتا اس وقت تک اللہ اور رسول کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جب تک اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہوگی وہی کا اتباع کرتے ہوئے، اس وقت تک اجتماعی طور پر وہی کا اتباع کرنے کے بغیر اس ظلمات سے، اس دندن سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورت المائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 یہ تھی۔ اب ہے سورت التوبہ کی آیت نمبر 16۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا۔ تو آپ دیکھیں یہ جو دوستی اپنائیت کا تعلق ہے یہ بھی اللہ اور رسول کے ساتھ ہی رکھنا ہے۔ تو اس رسول نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد کی بات نہیں ہے، یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلنا ہے۔ اور اللہ اور رسول کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ٹھوس بنیادوں پر جو بنائے تھے، وہ یہی ہے کہ ہر دور میں اقامت دین اتباع وحی کا منظم، مؤثر، فعال نظام ہونا چاہیے کہ جس میں مومنین قرآن کریم کا اتباع کر رہے ہوں، تو یہی وہ نظام ہوگا جو اللہ و رسول کی اطاعت ہوگی، اور اسی کو ہی اپنا سرپرست بنانا ہوگا، اسی نظام کی کو ہی تقویت دینی ہوگی۔ اور اس چیز کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ اللہ رب کریم نے اس چیز کو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے، اس نے معلوم ہی نہیں کیا، آشکارا بھی نہیں ہوئی یہ چیز کہ تم میں سے کون جد و جہد کرنے والے ہیں۔ یعنی ہر طرح کی جد و جہد اس میں شامل ہے، جان مال جو بھی ہے، تو جد و جہد کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اللہ اور رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا دوست اور کسی کو ہمدرد، خیر خواہ اور کسی کو اپنائیت اور ولایت کے رشتے والا نہیں بنایا۔ یعنی مومنین صرف اور صرف اللہ اور رسول اور مومنین کے ساتھ یہ تعلق قائم کرتے ہیں، اور جو ایسا کرتے ہیں وہی مومنین ہیں جو مشرکین سے، غیر اللہ سے اور ان کے جو باطل الہات ہیں سب سے جو برات اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 29 سے ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ یہ محمد خاتم النبیین علیہ السلام کی ازواج کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ و رسول اور آخرت کے گھر کے ارادہ رکھتی ہو، اس کے متمنی ہو، تو اللہ نے ایسی محسنات کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی دو صورتیں تھیں، ایک تو یہ کہ اگر یہ کہا گیا کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کی متمنی ہو تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ آپ ان کو آسان انداز سے اپنے آپ سے الگ کر دیں، کیونکہ جو آدمی دنیاوی زندگی، اس کی متاع، اس کی زینت اور اسی کو ہی اولین ترجیح
قرار دے دے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، تو ان کا زوج کے طور پر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہنا چلنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ہاں اگر وہ ایسا کریں تو ممکن نہ ہوتا، تو جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے لیے یہی مطلب ہے کہ ایک ارادہ یہی کرنا کہ وہ جو مقامت دین اتباع وحی کا جو نظام ہے اسی کے لیے ہی اپنا سب کچھ قربان کرنا، اسی کے سامنے سب کچھ پیش کر دینا، حاضر ہونا، ہر طرح کے جو فیصلے ہیں قرآن کریم کے مطابق، جو تقاضے ہیں، جو حکمت عملی ہے، جو قواعد و ضوابط ہیں، جو پالیسی ہے، ہر ایک کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یہ ہے اللہ اور رسول کا ارادہ کرنا اور آخرت کا پر ایمان لاتے ہوئے۔ تو جو ایسا کرے گی، یہ چیز فرمایا گیا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنْ أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی جو احسان کرنے والی ہوں گی، جو یہ روش اپنائیں گی، اللہ اور رسول کے ہر جو فیصلہ ہے، جو پالیسی ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گی، تو انہی کے لیے اللہ رب کریم نے اجر عظیم رکھا ہے۔ اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریمہ، کہ جو یہ بھی جو نبی کریم علیہ السلام کے اہل خانہ میں جو امہات المومنین تھی، ان سے متعلق ہے رضوان اللہ علیہا، تو ان سے متعلق یہ تھی کہ جو کچھ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ، جو تم میں سے اللہ اور رسول کے سامنے تابعدار رہیں گی، فرما بردار رہیں گی، اس کی اطاعت و تسلیم کے ساتھ ہی وہ زندگی گزاریں گی، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور صالح اعمال کرتی رہیں گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریمًا، اور ان کو رزق کریم بھی ملے گا، جس سے ان کی جسمانی نشو و نما اور ذات کی نشو و نما ہوتی ہے رزق کریم سے۔ اور اس کے بعد سورۃ الحجرات کی آیات نمبر 1 اور 2 ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے سامنے اپنی منمانی نہ کرو، خود سری و خود نمائی نہ کرو، یعنی چیزوں میں خود آگے بڑھ جانا یا اپنے طور پر ایک فیصلہ دے دینا یا اقدام کر دینا۔ تو مومنین نے جو اللہ اور رسول کی جو وحی کے اتباع کا اجتماعی نظام ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے، ان سے آگے بڑھ چڑھ کر یا اپنے ایک شوخی کے طور پر اس چیز کی مومنین کے پاس گنجائش نہیں ہے، اور اسی چیز سے اللہ رب کریم نے مومنین کو روکا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، اللہ اور رسول سے اور تقوی اختیار کرنا ہے، اور اللہ رب کریم ہر چیز کو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو اے ایمان والوں، اپنی آوازیں بھی نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں کرنا، یعنی بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی ایک دھیمے لہجے میں بات کرنی تھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، اور اس طرح نہیں پکارنا تھا نبی کریم علیہ السلام کو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، کیونکہ اس سے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تم اس چیز کا شعور ہی نہ ہو، یعنی کہ یہ اتنا نازک معاملہ تھا نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین، جس طرح پہلے بتایا گیا ہے کہ جس طرح کسی پرکار کے دائرے کا ایک ہی مرکزی نقطہ ہوتا ہے، ایک دائرہ ہے، اس کا مرکزی نقطہ ایک ہی، ایک سے زیادہ نکات نہیں ہو سکتے کسی بھی دائرے کا مرکز، تو اسی طرح دین کے جتنے بھی معاملات تھے نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد میں، وہ تمام کے تمام نبی کریم علیہ السلام پر ہی ان کا فوکس تھا، انہی کے ذریعے وہ ان کے فیصلے کر رہے تھے، پالیسیز بنا رہے تھے، ان کو طے کر رہے تھے، امر طے کر رہے تھے، عرف کا تعین کر رہے تھے، اور چاہے جوڈیشل سسٹم تھا، چاہے وہ اکنامیکل سسٹم تھا، اخلاقیات تھی، تعلیم کتاب و حکمت تھی، تزکیہ تھا، جو لوگوں کی مغفرت کے معاملات تھے، سماجی انفرادی و اجتماعی
سیاسی جو معیشت سے متعلق کوئی بھی اقدام تھا تو اس کا جو نقطۂ ماسکہ تھا وہ محمد خاتم النبیین علیہ السلام تھا. لیکن جو نبی کریم علیہ السلام خود تھے وہ وحی کا اتباع کر رہے تھے، اور مشاورت کے ساتھ ہی مومنین راسخون فی العلم کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہی وہ پالیسیز بھی بنا رہے تھے. پھر سب مومنین بھی بشمول نبی کریم علیہ السلام کی ان پالیسیز کو جو ان کو فالو بھی کر رہے تھے، ان کے مطابق چل بھی رہے تھے. تو یہ ایک زندہ نظام تھا، اور اس زندہ نظام نے پھر ہمیشہ کے لیے چلنا تھا، جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایسا کوئی نظام موجود ہے ہی نہیں. اور اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا تھا، اور جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس لاپرواہی اور غفلت میں تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، اور تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو. تو یہ جو ایک مرکزی کردار جس مومن کو دیا جاتا ہے، تو اس مومن کا اس سسٹم کے حوالے سے جو اللہ رب کریم نے اس کو اختیار دیے ہیں. اب چونکہ کسی نبی نے تو قیامت تک آنا نہیں ہے، تو وہ جو مومن ہوگا، امام المتقین ہوگا، تو اس پر جس طرح ذمہ داری ہوں گی، اسی طرح اس کے اختیارات بھی اسی طرح ہی ہوں گے کہ تمام مومنین کو پھر سلم و تسلیمہ کا پیکر بن کر جب بھی کوئی پالیسی طے ہوگی، جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا، قانون سازی ہوگی، کوئی بھی معاملات طے ہوں گے، تو پھر تمام مومنین کو سلم و تسلیمہ کا پیکر بن کر رہنا ہوگا. اور اس کے بعد صورت یعنی حبط امان سے بچانا تھا اپنے آپ کو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم اتنی لاپرواہی کرو اور غفلت میں ہو اور بے ادبی کر رہے ہو نبی کریم علیہ السلام کی، تو اس کی وجہ سے اعمال حبط ہو جاتے. تو اس کے بعد صورت النور کی آیات نمبر 51 اور 52 ہیں. انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون. کہ یہ مومنین ہیں، ان کی تو بات اور موقف یہی ہوتا ہے کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ اور رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کیونکہ ان کے درمیان کو فیصلہ کرے، حکم صادر کرے، جو بھی معاملات طے کرنے ہیں ان کے طے کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے ان کو اللہ اور رسول کی طرف، یعنی نبی کریم علیہ السلام جو وحی کا اتباع کرتے ہوئے تمام معاملات کے فیصلے کر رہے ہوتے تھے، یہ اللہ اور رسول کی عملی اطلاق تھا. اس کی طرف جب مومنین کو بلایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے سمینا واطعنا، ٹھیک ہے، ہم نے سن لیا اس دعوت کو، بلانے کو، پکار کو، اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم بالکل حاضر ہیں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے. وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور اللہ کی خشیت اس کے قلب میں ہو اور تقوی اختیار کرے، تو وہی لوگ فائزون ہیں، وہی لوگ مفازت والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں. تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ فیصلہ سازی کے لیے بھی جو وحی کے اتباع کے تحت، وحی کا اتباع کرتے ہوئے جو لوگوں کے معاملات اور فیصلے ہو رہے تھے، اس کے لیے بھی اللہ اور رسول کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورت احزاب کی آیت نمبر 36 سے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. کہ کسی مومن کے لیے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور رسول اس کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں اور پھر اس کے لیے کوئی اور اختیار باقی رہے، یعنی وہ اپنی من مرضی کر سکے. ایسا نہیں ہو سکتا. جب کسی بھی معاملے میں اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے مطابق نبی کریم علیہ السلام اس معاملے میں وحی کے اتباع کے سلسلے میں جو بھی امور طے کر دیتے، چاہے وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہوتے، چاہے اجتماعی زندگی سے، تو سب نے ان کا اتباع کرنا تھا. اس حکم ہے، فیصلہ ہے، کوئی طریقہ کار ہے، کوئی قواعد و ضوابط ہیں. تو یہ اصول اور یہ طریقہ کار جو وحی کے اتباع کا اس طرح ایک منظم سلسلہ تھا، وہ نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین کی موت کے بعد رکنا نہیں چاہیے تھا. اور یہی رہنمائی قرآن کریم سے ملتی ہے کہ اس نے آگے بڑھتے جانا تھا، اس سلسلے نے مسلسل باقی رہنا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ سٹرکچر ہے ہی نہیں، اور ہم الحمدللہ رب العالمین اسی سٹرکچر کو، اسی نظم کو، اسی ڈھانچے کو، اسی نظام کو اثر نو تشکیل دینے کے لیے اس جد و جہد کا آغاز کر رہے ہیں.
تو مومنین تو اس کے لیے ایک ہی جواب دہ ہوتا تھا ان کا، جب بھی ان کو بلایا جاتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو بھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ جو لوگ بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی، یعنی اس وحی کے اتباع کے نظام کا جو حصہ بنتے ہیں، اور ان کے دل قلوب میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اور تقویٰ ہوتا ہے، تو وہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سورۃ النور کی آیات 51 اور 52 تھی۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ شایان شان ہی نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ اور رسول کوئی امر طے کر دیں پھر اس میں ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے، یعنی یہ ان کی پھر ثوابدید پر نہیں رہتا مومنین مومنات کے لیے کہ کوئی معاملہ وحی کی بنیاد پر طے ہو جائے اس اجتماعی نظام کی طرف سے، جو تمام مومنین کے مل کر وحی کا اتباع کرنے کے لیے جو سٹرکچر، جو حکومتی ڈھانچہ، جو معاشرتی ڈھانچہ، جو عدل و قسط کا ڈھانچہ جو تشکیل دیا گیا ہوتا ہے، وہ تمام امور جو وحی کے مطابق چلانے کے لیے جو ایک حکومتی نظام ہوتا ہے، اس کے تمام گوشے، تمام پہلو جب کسی بھی معاملے میں کوئی پالیسی بنا لیتے ہیں، کوئی ایک قواعد و ضوابط طے کر لیتے ہیں، تو پھر مومنین اس کے لیے یہ چوائس نہیں بچتی ہے کہ پھر وہ ان کی مرضی ہو کہ وہ چاہے اس کا فالو کریں یا نہ کریں، ان کو تسلیم کریں یا نہ کریں، ان کا اتباع کریں یا نہیں کریں۔ مومنین کے لیے پھر کوئی سیکنڈ چوائس اور آپشن بچتا ہی نہیں ہے، ان کو ہر حال میں، چونکہ وہ اس چیز کو اعلان کر چکے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو اپنے جان و مال بیچ چکے ہوتے ہیں، تو پھر وہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ اور یہ قیامت تک اصول یہی رہنا ہے کہ جو وحی کے اتباع کے لیے جو اجتماعی نظام ہوگا، وہ جو بھی معاملات طے کرے گا ہر بدلتے حالات کے ساتھ وحی کے تقاضوں اور وحی کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، جو امام المتقین ہوگا وہ مشاورت سے جو بھی ناہی عمل، جو طریقہ کار، جو پروسیجرز، پالیسیز بنائے گا، تمام مومنین کو ان کو سمعنا و اطعنا کرتے ہوئے دل کی کامل رضامندی کے ساتھ ان کو اپنانا ہوگا، ان کو تسلیم کرنا ہوگا، ان کے مطابق اطاعت کرتے ہوئے ان پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ پھر اپنے امور میں آزاد اور خود مختار نہیں رہ سکتا کوئی بھی مومن، جو امور طے ہو جائیں۔ اور اس کے بعد جو اللہ و رسول کی معصیت کرے گا تو وہ فقط ضل ضلالا مبینہ، تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہ پھر جو اس معصیت کو اپنی معمول بنا لیتا ہے تو وہ مومن معاشرے کا حصہ رہ ہی نہیں سکتا، وہ مجرمین اور مفسدین اور فاسقین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 59 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ یہ منافقین سے متعلق اللہ رب کریم نے ان کی ایک نفسیات اور ان کی جو روش تھی کہ وہ چونکہ ان کے قلوب میں ایمان نہیں تھا، وہ کاذبین تھے، تو ان کے متعلق ہے کہ اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے کہ جو ان کو اللہ اور رسول نے دے دیا ہے، اب یقینی طور پر اللہ وحدہ لا شریک تو کوئی چیز تقسیم نہیں کر رہا تھا، تقسیم تو نبی کریم علیہ السلام کر رہے تھے، تو اس کو اللہ رب العزت نے اللہ اور رسول کی طرف سے جو تقسیم تھی، مال و دولت کی، مال فے کی یا غنیمت کی یا جو بھی صدقات کی تقسیم کا جو سلسلہ تھا، وہ ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تھا، لیکن اس کو اللہ رب کریم نے، یہ قرآن کریم میں یہ جتنے جگہ پر آپ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو جتنے مقامات کا تذکرہ جو ہے 10 آیات ہیں بار بار ہر حوالے سے، تو وہاں پر اللہ رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا محمد، اطیعوا اللہ و اطیعوا محمد، نہیں، شخصیت پرستی کا دین میں تصور ہی نہیں ہے۔ جو اطاعت تھی وہ نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ہو رہی تھی، کیونکہ آپ نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین تھے، اللہ کے رسول تھے، لیکن حقیقت میں اتباع وحی کا ہو رہا تھا، تو وہ سلسلہ ادھر ہی رکنا نہیں تھا، وہ قیامت تک جاری رہنا ہے۔ اب قیامت تک جو امام المتقین ہوگا اور اس کے جو معاون اولي الامر ہوں گے، اطاعت ان کی ہو رہی ہوگی، لیکن وہ وحی کا اتباع ہوگا، کیونکہ وہ وحی کی بنیاد کے اوپر ہی مشاورت کے ذریعے سارے معاملات طے کر رہے ہوں گے۔
تو اس کو صورت توبہ کی آیت 59 ہے، تو وہ اگر اس طرح کرتے کہ جو کچھ ان کو اللہ اور رسول کی طرف سے مل رہا تھا اس پر راضی ہو جاتے اور کہتے تھے کہ ہمارے لیے وقالو حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ اپنے فضل سے اور رسول جو کو سیؤتینا اللہ من فضلہ و رسولہ، کہ اللہ اور رسول اپنے فضل سے، اب جہاں پر جو فضل ہوتا ہے وہ اللہ رب کریم کا ہوتا ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ہی، یعنی اللہ اپنے فضل سے جو ہمیں دے گا، لیکن وہ براہ راست اللہ رب کریم تو کائنات کے جو اس نے اس کے مشیت ہے اور جو کلمات ہیں جو سنت ہے، وہ براہ راست تو اس طرح کسی کو آ کر اللہ رب العزت نہیں دیتا کہ ہاں یہ تم دے دو، وہ اس نظام کے ذریعے ہی دیتا ہے۔ تو یہاں پر سیؤتینا اللہ من فضلہ و رسولہ، کہ اللہ اپنے فضل سے رسول کے ذریعے جو کچھ دے گا، وہ انا الی اللہ راغبون، کہ ہماری رغبت ادھر ہی ہے، ہم اللہ اور رسول کی طرف مائل ہیں۔ یعنی مومنین کو یہی رویہ رکھنا چاہیے، مومنین کو کبھی جو کچھ ان کو اس نظام کی طرف سے جس مد میں بھی مل رہا ہے، کم ہے زیادہ ہے، تو وہ اس پر مطمئن رہیں، اس پر خوش رہیں، اور اس چیز کا امید اور یقین رکھیں کہ انشاءاللہ ان کو بہتر سے بہتر ملے گا، زیادہ ملے گا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کچھ تنگی میں بھی گزارا کرنا ہوتا ہے، یہ اسی چیز کا حوالہ ہے کہ مومنین اس پر بھی قناعت کے ساتھ اور مطمئن رہتے ہیں ہر حال میں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 62 ہے، یحلفون باللہ انکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ تو یہ جو منافقین تھے، یہ دوسرے مومنین کو، چونکہ ان کی آئے دن منافقین کی جو اندر کا جھوٹ تھا، جو کذب تھا، وہ آشکارا ہوتا جا رہا تھا۔ قرآن کریم کی جو آیات نازل ہو رہی تھی ان کے ذریعے ان کی نشانیاں، ان کی پہچان، ان کے جرائم اور ان کی چالیں اور سازشیں بتدریج آشکارا ہو رہی تھی، آشکارا ہوتی جا رہی تھی، اور لوگ تمام منافقین کو پہچانتے جا رہے تھے۔ تو پھر وہ منافقین جب دیکھ رہے تھے کہ ہمارا جو اصلی چہرہ ہے، بھیانک روپ ہے، وہ سامنے آ رہا ہے، تو وہ مومنین کو فریب میں مبتلا کرنے کے لیے قسم اٹھاتے تھے، یحلفون باللہ انکم لیرضوکم، تاکہ مومنین ان سے راضی ہو جائے اور وہ سمجھ لیں کہ ہاں یہ منافقین مومن ہیں۔ لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، کہ اگر یہ مومنین ہیں تو ان کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کو راضی کریں۔ یعنی وہ جو فیصلے، جو معاملات طے ہو رہے تھے، جو پالیسی بن رہی تھی، جو اقدام اٹھائے جا رہے تھے نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے، وہ ان اقدامات کے مطابق چلیں، تو یہی اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے۔ وہ ان اقدامات کے مطابق، ان جو ہدایات تھیں، جو پروسیجر تھا، جو سٹیپس تھے، جو تقاضے تھے، وہ تو پورے نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ زبانی کلامی جمع خارج سے اپنا جھوٹا بھرم برقرار رکھیں۔ تو اس چیز کو اللہ رب کریم نے آشکارا کر دیا کہ یہ ان کا منافقانہ روش ہے۔ اور اس کے بعد صورت التوبہ کی آیت نمبر 91 ہے، لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصروا اللہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل، کہ وہ جو جہاد میں، قتال میں شرکت کے حوالے سے اللہ رب کریم نے فرمایا جو ضعیف ہیں ان میں، اور جو کوئی مریض ہیں یا جو ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ خرچ کریں جہاد قتال کے جانے کے لیے، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اگر شامل نہیں ہو سکتے تو ان کا یہ عذر ہے، اللہ رب کریم ان کو معاف فرمائے گا۔ لیکن وہ اذا نصروا اللہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل، کہ ایسے جو محسنین ہیں جو ٹھیک ہے شرکت تو نہیں کر سکتے معقول عذر کی بنیاد پر، لیکن وہ اس نظام کی اطاعت کے حوالے سے دیگر جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، دیگر جو ان کا کردار ہے، وہ آسان ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو نصیحت ہے، جو اصلاح کرنی ہے وہ سارے معاملات کی، وہ بھی اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں غنیمت حاصل ہوتی ہے، جو کچھ بھی، تو وہ اللہ کے لیے ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے، اور تمہارے قرابت داروں، یتامہ، مساکین، وابن السبیل کے لیے ہے۔ کہ تو
یہ اس میں جو لوگ اس نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں، جو اتباع وحی کے جو اس انتظام کو، اس سٹرکچر کو چلانے کے لیے وہ اپنا مکمل اوقات اس میں صرف کر رہے ہوتے ہیں، وہ اکتساب رزق کی اور کوئی سرگرمی اپنی اس اقامت دین اور اتباع وحی کے نظام کی ایک اس کو فعال رکھنے کے لیے وہ اکتساب رزق کی کوئی اور سرگرمی نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے وہ جو مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے ان کے لیے ہے، اور قرابت داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور جو مسافر ہیں جن کے پاس زاد راہ نہیں ہے ان کے لیے ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ اللہ و رسول کا ایسا نہیں ہے کہ ابھی آج کے دور میں وہ جو سٹرکچر چل رہا ہوگا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ 5واں حصہ کوئی ماضی میں کسی ان لوگوں کو، وہ تو اپنی زندگی گزار گئے جتنے بھی جو سٹرکچر تھا اس وقت بنا ہوا تھا، تو یہ جو نظام ہے ہر دور میں اس کے نظام کے جو عاملین ہوں گے، عمال ہوں گے، اس نظام کو چلانے والے ان کے جو وظائف ہوں گے وہ بھی اس کی مد میں وہ رقم خرچ ہوگی۔ اس کے بعد سورت الحشر کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں اللہ وحدہ شریک نے فرمائے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ یہاں اس چیز کو بڑا غور طلب نکتہ ہے اس حوالے سے کہ جو کچھ اللہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو بستیوں والوں کے جو اسباب متاع حیات، جو ساز و سامان جو کچھ تھا، وہ جو بستیوں والے چھوڑ کر جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، فرار اختیار کر رہے تھے، جو لڑ رہے تھے اللہ کے دین کے خلاف مومنین سے، تو وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑے جا رہے تھے، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس کو مال فے کا نام دیا گیا ہے۔ تو ما افاء اللہ علی رسولہ کہ جو اللہ رب کریم رسول علیہ السلام کو پہنچا رہا ہے یا مال فے ان تک پہنچ رہا ہے بستیوں والوں میں سے، تو وہ ہے کہ اس کے لیے فللہ وللرسول، وہ اللہ و رسول کے لیے، اور جو عزیز و اقارب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، ان کے لیے، تاکہ یہ تمہارے درمیان جو اغنیاء ہیں، جو اہل ثروت ہیں، دولت مند ہیں، جن کے پاس پہلے ہی مال و دولت زیادہ ہے، ان کے درمیان ہی وہ تقسیم نہ ہوتا رہے، ان کے ہاتھوں میں ہی دولت گردش نہ کرتی رہے، اور جو کچھ تمہیں رسول دے دے۔ آپ نے یہاں سے پہلی آیات، اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں ہے کہ جو کچھ تمہیں اللہ اور رسول دے دے، جہاں پر ہے کہ وما آتاکم الرسول، جو رسول دے دے جو مال وہ لے لو، اور جس سے روک دے، منع کر دے تو اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ و رسول کی جو یہاں پر اس سے پہلے جو آیت گزری تھی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 59 میں، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ جو ہمیں اللہ و رسول اپنے فضل سے دے گا۔ جہاں پر اللہ رب کریم نے صرف رسول علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ چیز واضح کرتی ہے کہ جی اللہ و رسول کے جو اقدام تھے، جو ایک فیصلے تھے، وہ کوئی الگ الگ دو چیزیں نہیں تھی، وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ہر فیصلہ، ہر اقدام جو دینی معاملات میں ہوتا تھا وہ وحی کے تابع ہوتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو وحی کے علاوہ دین کے معاملے میں نطق بھی نہیں کرتے تھے، کلام بھی، بات بھی نہیں کرتے تھے۔ تو جو بھی معاملات ہوتے تھے، جو پالیسیاں، جو فیصلے، جو عدل و قسط کے، اور جو صدقات کی اور مال فے کی اور غنیمت کی تقسیم، اور جو بھی زندگی کے تمام معاملات ہوتے تھے، وہ وحی کے مطابق ہی نبی کریم علیہ السلام وہ فیصلے جاری کر رہے ہوتے تھے، اور وہ سلسلہ قیامت تک ہی چلنا ہے۔ صرف یہ کہ وہ کردار اس میں تبدیل ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کی جگہ وہ امام المتقین ہوگا۔ وہ یہی سارے جو معاملات زندگی کے ہوں گے تمام شعبوں میں وہ وحی کی، یعنی قرآن کریم کی روشنی میں راسخون فی العلم مومنین سے مشاورت کرتے ہوئے وہ طے کرتا جائے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ
जो ये नए हालात सामने आते जाएंगे, तकाज़े बदलते जाएंगे, तो उसी की उन्हीं को सामने रखते हुए वही का इत्तबा करना होगा। तो इसके बाद सूरत अल-अनफ़ाल की आयत, पहली आयत भी है, यसअलूनका अनिल अनफ़ाल कुल अनफ़ालु लिल्लाहि व रसूलिही फत्तकुल्लाह वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मोमिनीन, कि ये आपसे अनफ़ाल के बारे में, अनफ़ाल नफ़ल से निकले अज़ाफ़ी, कोई भी अज़ाफ़ी माल दौलत हो, चाहे वो ज़मीनी ख़ज़ानों से मुतल्लिक़ हों, वैसे पैदावार रिज़्क़ हों, जो भी जो जिनको बंदा मोमिनीन इक्तिसाब रिज़्क़ के ज़रिए वो हासिल नहीं करते, बल्कि वो इज़ाफ़ी अल्लाह रब्बुल करीम की तरफ से पैदा किए गए हैं, दिए गए हैं। ये इसमें जो अर्ज़ है, ज़मीन है, ये बज़ात ख़ुद भी शामिल है, मादनियात भी, ज़ख़ायर भी, कानें भी, और दीगर जो जितने रिसोर्सेज़ हैं, दरिया है, समुंदर हैं, और दीगर जितने भी अल्लाह रब्बुल करीम की ये नेमतें जो तमाम नौ इंसानी के लिए यकसा हैं, सब उसमें शामिल हैं। तो ये उसके मुतालिक है कि वो भी अल्लाह और रसूल के लिए हैं, वो जो अज़ाफ़ी मिलने वाली चीज़ें हैं। तो और तुम तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम, और आपस में इस्लाह का अमल करो। यानी ऐसा ना हो कि चंद हाथों में ही वो माल दौलत और उसका इर्तिकाज़ हो जाए और बकाया महरूम हो जाए। उनको अपने माबैन वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम, बाहमी इस्लाह के लिए इस्तेमाल करो, ताकि सबकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हों अल्लाह की नेमतों से, और अल्लाह के जो पैदा करदा ये ख़ज़ाने हैं, रिज़्क़ के ये वसाइल हैं, ये पैदावार कायनात है, अर्ज़ी पैदावार है जितने भी, तो ये है वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम। और अल्लाह और रसूल की अताअत करो अगर तुम मोमिन हो। इसके बाद ये जो अगला ज़ैनी मौजू है, छठा है, ये वो तो अल्लाह और रसूल की अताअत से मुतल्लिक़ थे। सारे पहलू, सारे गोशे आपने देखें कि आप जो मोमिन होता है उसको हर मामले में, हर कदम पर अल्लाह और रसूल की अताअत करनी होती है। ये सिर्फ़ उस दौर के मोमिनीन के लिए नहीं था, ये क़यामत तक ये उसूल है। अब आप ये देखें कि आज के दौर में जितने भी मोमिन जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मोमिन कहते हैं, 1.5-2 अरब, क्या ये अल्लाह और रसूल की अताअत कर रहे हैं? ये बड़ा अहम नुक्ता और पॉइंट है, जिसको समझाने के लिए ये तमाम आयात के हवाला जात और उनका इत्तलाक़ है, कि ताकि हर आदमी अच्छी तरह इसको समझ ले। जो भी समझना चाहे कि अल्लाह और रसूल की इताअत है क्या, तो वो इसको समझ ले कि चाहे वो उसका अदल व क़िस्त का शोबा है, मईशत का है, जंग का है, माल की तकसीम का है, चाहे वो उनके बाहमी तनाज़ात के फ़ैसले हैं, चाहे पॉलिसी साजी है, चाहे कोई भी मामला ज़िंदगी का है, उसमें आपने अल्लाह और रसूल की अताअत करनी है। तो अब जो सवाल है, जहाँ पर जो लम्हा फ़िक्र है, वो ये है कि क्या आज दुनिया में कोई भी मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो क्या ये कह सकते हैं कि हमारी हुकूमतें जो कुछ फ़ैसले कर रही हैं, सिर्फ मैं अभी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, कि वो अल्लाह और रसूल के फ़ैसले हैं, जो अदालतें फ़ैसले कर रही हैं वो अल्लाह और रसूल के फ़ैसले हैं, जो हुकूमतें पॉलिसीज़ बना रही हैं, जो उनके कानून साज अदारे हैं, जो सेनेट है या असम्बली है या दीगर जो उनके भी एक हर मुल्क का अपना एक स्ट्रक्चर है कानून साजी का, तो क्या वो पॉलिसी साज, वो कानून साज, वो जुडिशरी उनकी, क्या वो अल्लाह और रसूल के जो उनके फ़ैसले हैं, क्या वो अल्लाह और रसूल के फ़ैसले हैं असर हाज़िर में? अगर तो हैं तो फिर तो वो उनकी अताअत करते रहें। अगर वो उनका कल्ब ये शहादत देता है कि आज दुनिया में 50 के करीब ये ममालिक हैं, अगर वो कुरान करीम को पढ़ कर और मोमिनीन के जो अल्लाह रब्बुल करीम ने मोमिनीन के लिए रहनुमाई दी है, जिस तरह के उनके लिए उनका एक जो वादे किए हैं और जो ईमान के जो नताइज दिए समरात हैं, वो जो कि आज नहीं मिल रहे ये 1.5-2 अरब मुसलमानों को, तो ये हर मोमिन को, जो हर मुसलमान को जो अपने आप को मुसलमान और मोमिन कहता है, उसको ख़ुद से ये सवाल ज़रूर करना चाहिए। अभी मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो इन 50 के करीब अपने आप को इस्लामी ममालिक कहते हैं, कि वो हर मोमिन अपने आप से अल्लाह को शहीद बनाकर, अल्लाह को गवाह ठहरा कर ये अपने आप से सवाल करे और पूरी दयानतदारी से ख़ुद अपने आप से बेशक जवाब तलब करे कि क्या वो आज जिन हुक्मरानों की
کی، جن سیاستدانوں کی، جن ججز کی اطاعت کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے؟ تو اگر تو ان کے قلب سے یہ جواب آتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بغیر مومن کی زندگی کا ایک لمحے کا تصور بھی نہیں ہے، چاہے وہ اس کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو۔ اولین ترجیح اس کی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں یہ عبادات وغیرہ اور یہ دیگر جو حلال حرام کی پابندی ہے اور مناسک اور شعائر، یہ بات کا معاملہ ہے، اس کو اطاعت پہلے اللہ اور رسول کی کرنی ہے۔ تو کیا وہ ان حکومتوں اور ان کے ذہنی اداروں کے جو پالیسیز ہیں، جو فیصلے ہیں، جو قانون سازی ہے، کیا وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے معیار پر پورا اترتا ہے؟ کبھی بھی نہیں اترتے، کیونکہ یہ سب سے بڑی یہ پہچان یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہوتی تو قرآن ارض پر جتنے 50 کے قریب ممالک ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ ایک ہی ان کا امام ہوتا اور ایک ہی پالیسی، ایک ہی گائیڈ لائن، ایک ہی اسٹریٹجی ہوتی۔ یہ تو کفار اور مشرکین کی طرح، یہ تو یہود و نصارہ کی طرح فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مملکتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر ملک کا اپنا ایک علیحدہ اس نے ملک کا بت بنایا ہوا ہے، ہر ملک کا اپنا آئین ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتاب جو عرب ہیں ان کو اور راستہ دکھاتی ہو، جو ایشیا کے لوگ ہیں ان کو اور راستہ دکھاتی ہو، جو دیگر ممالک ہیں ان سے باہر، ان خطوں سے باہر، ان کو مشرق بعید والوں کو اور راستہ دکھاتی ہو، افریقہ والوں کو اور راستہ دکھاتی ہو۔ یہ تو اللہ اور رسول کی اطاعت تو ہر دور میں صرف اس کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، ایک ہی صورت ہوتی ہے۔ جو اس سے ہٹ کر جتنے بھی راستے، جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں، وہ طاغوت کی اطاعت ہوتی ہے، وہ سبیل الطاغوت ہوتا ہے۔ سبیل اللہ ایک ہی ہوتا ہے ہر دور میں، چاہے مومنین کی تعداد جتنی بھی ہو۔ تو یہ چیز طے ہے، ثابت شدہ ہے کہ آج کوئی بھی جو مسلمان ہے، کہیں بھی حیات اجتماعیہ میں، وہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، ان ممالک میں بھی نہیں کر رہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور جو دیگر سیکولر ممالک ہیں جس طرح یورپ کے ملک ہیں، امریکہ، کینیڈا اور دیگر جو چائنا، روس وغیرہ، انڈیا یا دیگر اس طرح کے ممالک ہیں جو سیکولر ہیں، تو وہاں پر تو اللہ اور رسول کی اطاعت کا تصور ہی نہیں ہے۔ ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کا گورنمنٹ سٹرکچر ہے، ان کی معاشرتی، ان کی جوڈیشل سسٹم، وہ تو سارا کا سارا واضح اور کلیئر کٹ طاغوت کا بنا ہوا ہے، وہ تو سبیل الطاغوت ہے۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت کے بغیر اگر مومن زندگی گزار جاتا ہے، اس کو اپنی اولین ترجیح نہیں بناتا، اس کے لیے جدوجہد نہیں کرتا، اس کو سب سے زیادہ محبوب نہیں رکھتا، تو وہ تو فاسقین میں سے ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، غور و فکر کرنا ضروری ہے، تب اصلاح کا آغاز ممکن ہے۔ اب جو اگلا ضمنی موضوع ہے وہ یہ اللہ اور رسول کی معصیت سے متعلق ہے، ان سے سرکشی برتنے سے متعلق ہے، اور اللہ اور رسول کو ایذا پہنچانے سے متعلق ہے، ان کے خلاف محاذ آرائی کرنا، ان کے ساتھ مصروف جنگ ہونا، ان سے اعراض و تکذیب کرنا، ان سے انتقام لینا، اور تفرقہ و دھڑا بندی کرنا، اور کفر وغیرہ، اللہ اور رسول کے نظام سے کفر کرنے کی جو اقدامات ہیں، جو مختلف گوشے ہیں، اللہ رب کریم کی آیات کی روشنی میں ان کو دیکھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے آپ کو کلی اور قطعی طور پر اجتناب کرنا ہوگا۔ تو آپ اگر عملی طور پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کی معصیت بھی کر رہے ہیں، اس نظام کی کوشش بھی نہیں کرتے، اسے بے اعتنائی برتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اور جو طاغوت کے راستے پر چل کر آپ اللہ اور رسول کے خلاف محاذ آرا ہو چکے ہیں اور مصروف جنگ ہیں، اور اسے اعراض برت رہے ہیں، اور ایک طرح کا انتقام لے رہے ہیں، اور تفرقہ میں اور دڑا بندی میں مبتلا ہیں، تو پھر تو آپ کی یہ تمام جو عبادات ہیں، مناسک ہیں، یہ جو حلال حرام کی پابندی ہیں، یہ جو شعائر ہیں دین کے، اور یہ جو سچ بولنا ہے، اگر کوئی سچ بول رہے ہیں، یا پورا تولنا ہے، یا انفرادی طور پر جو آپ اعمال صالح کر رہے ہیں، تو ان کا تو کوئی نتیجہ ہی نہیں ہوگا آخرت میں، ان کا نتیجہ تو آپ کو دنیا میں مل جائے گا۔ تو یہ جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا ہے، آخرت
آخرت پر ایمان لانا ہے، تو ان کے نتائج تو صرف ان کو ملیں گے جن کا ایمان اللہ اور رسول پر اور اس نظام پر ہوگا، وہ جو اس کی تشکیل دیں گے اس کے لیے وہ بھرپور جد و جہد رکھیں گے اور سب سے اولین ترجیح پر اس کو رکھیں گے، اور وہ ان کے سارے معاملات اللہ اور رسول کی اطاعت کے ضمن میں ہوں گے، کہ وہ صرف قرآن کریم کا وحی کا اتباع کر رہے ہوں گے اجتماعی سطح پر، تو صرف فلاح پانے والے تو وہی لوگ ہوں گے۔ اب ہم ان آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو جس نہج پر اور جس نفسیات کے حامل آج کی دنیا کے یہ 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، یہ کس کیفیت میں ہیں اللہ کی آیات کی روشنی میں، کہ ان کا کیا انجام ہوگا، کیونکہ یہ اس تمام کے تمام اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، یہ طاغوت کی اطاعت کر رہے ہیں، جبکہ عملاً یہ طاغوت کی اطاعت کرنے کے باوجود زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ رب کریم پر بھی ایمان ہے، رسول علیہ السلام پر بھی ایمان ہے، اور ہم اللہ اور رسول کی اطاعت بھی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، تو اب ان کے انجام کے یا ہم اللہ اور رسول کے خلاف محاذارہ ہیں، جو ان سے اعراض برت رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، تو ان آیات کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس چیز سے بچنا ہے، وہ تو پہلے جتنی آیات دیکھی تھی کہ ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کے سلسلے میں مومنین نے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، کیا تقاضے ہوتے ہیں، کون کون سے گوشے ہوتے ہیں، کون کون سے پہلو ہوتے ہیں جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی چارہ ہی نہیں، مومن کے لیے کوئی آپشن ہی نہیں بچتا۔ تو اب جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے، وہ عملی طور پر بے شک زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں، تو ان کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی اصلیت کیا ہوتی ہے، اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے، کہ جو اس طرح آج چونکہ کوئی بھی اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہا اجتماعی طور پر قرآن عرض پورے کے اوپر، تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 14 ہے، اللہ رب کریم نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خالداً فیہا، کہ جو اللہ اور رسول کی معصیت کرے گا اور اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، جہاں آپ نے دیکھا ہے کہ معصیت کے لیے اللہ اور رسول کا لفظ ہے، لیکن حدود کے لیے حدودہما نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور رسول کی اطاعت کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، اللہ کی حدود ہیں، اور وہ اس زمانے میں بھی اللہ کی حدود کی پابندی اسی طرح تھی، آج بھی وہی ہوگی۔ اس زمانے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی عملی شکل جو تھا وہ وحی کا اتباع تھی، اور آج بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کی عملی شکل وحی کا اتباع ہی ہوگی۔ تو اس کے بعد اور اس کا جو ایسا نہیں کرے گا، اور وہ اس کا ٹھکانہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو ایسی آگ میں جائے گا جو ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور اس کے بعد جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو اللہ اور رسول کی معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو اس کو لیے بہت بڑی گمراہی ہے، کھلی گمراہی میں وہ ہے۔ سورۃ الجن کی آیت نمبر 23 ہے قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِ اللَّهِ مُلْتَحِدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا، کہ ان سے کہہ دیجئے کہ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، کہ مجھے اللہ سے کوئی پناہ نہیں دینے والا، بچا نہیں سکتا، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا، اور اللہ کے علاوہ میرے لیے کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کی جو آیات ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، جو وحی ہے، میں نے وہ تم تک پہنچانی ہے، اور جو اللہ اور رسول کی معصیت کرے گا، یعنی وحی کے اتباع کے اجتماعی نظام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا، تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے، جہاں وہ ہمیشہ ابداً خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہے گا۔ اور جو معصیت رسول ہی معصیت اللہ اور رسول ہے، یعنی جو اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی معصیت کرتا اور اطاعت نہ کرتا، وہ اللہ اور رسول کی ہی نافرمانی کر رہا ہوتا۔ یہ دو جو کہ الگ الگ چیزیں نہیں تھی، ایسا نہیں ممکن تھا کہ کوئی نبی کریم علیہ السلام سے علیحدہ رہتا اور وہ پھر اللہ کی اطاعت کر سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو یہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک یہی نظام چلنا ہوتا ہے کہ جب ایک امام کا تعین کر دیا جاتا ہے، اس کو انتخاب ہو جاتا ہے، تو پھر تمام مومنین اسی امام کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں، کیونکہ وہ وہی کی اتباع کر رہا ہوتا ہے، پھر اس سے ہٹ کر دین کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ سب مومنین نے اسی کو ہی جو وہ قواعد و ضوابط، پالیسیز اور جو مختلف قسم کے ایک اسٹریٹجی، حکمت عملی،
بنائے گا، امر طے کرے گا، فیصلے کرے گا، اولے الامر اس کے ساتھ ہوں گے اور جو راسخون فی العلم کی مشاورت کے ساتھ، تو ہر دور میں جو اس دور کا امام المتقین ہوگا اسی کی اطاعت و اتباع ہی اللہ اور رسول کی اطاعت کا اس دور میں جو مظہر ہوگا، جو عملی نمونہ اور جو سٹرکچر ہوگا اس دور میں، وہی اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی۔ اس سے ہٹ کر کوئی مومن الگ سے فرقہ بنا کر جو فرقہ بنائے گا وہ منافقین میں سے ہوگا، مشرکین میں ہوگا، اس کا مومنین سے تعلق ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ سیفٹی، سیکورٹی اور وہ جو اس نظام کی بقا کے حوالے سے جو آج یہی شعور ختم ہو چکا ہے۔ آج سب کے سب فرقے بھی بنا چکے ہیں، وہ آپس میں ان کی عداوت بھی ان کے قلوب میں پیدا ہو چکی ہے، وہ بغضاً بینہم کے مرحلے میں بھی ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کا تصور ہی نہیں ہے، وہ فاسق اور فاجر اور منافق حکمرانوں کی اطاعت کر رہے ہیں، یا وہ یہود و نصارہ اور طاغوت کے اطاعت کر رہے ہیں، یا دہریوں کی اور ایتھیسٹ نادینوں کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت وہ بنیادی ایک بنیاد کا وہ پہنا پتھر ہے جس کے اوپر ہی ساری دین کی عمارت تعمیر ہوتی ہے، اس کی ان کو اہمیت کا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اس شعور کا پیدا کرنا ضروری ہے، اور یہ ان آیات کے ذریعے، اس عنوان کے ذریعے اسی آگہی کا پیدا کرنا ہی مقصود ہے، جس کی وجہ سے اس کے تمام گوشوں کو واضح کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سورت النساء کی آیت نمبر 42 سے یومئذ یود الذین کفروا عصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، کہ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر پہلے گزرا ہے اللہ و رسول کی معصیت کے جتنے بھی ہیں، وَمَن یعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے بعد وَمَن یعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ متعدد آیات میں گزر چکا ہے کہ جو اللہ و رسول کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، یہاں پر اللہ رب کریم نے جو جہنمی ہوں گے قیامت کے دن ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یومئذ یود الذین کفروا، جو کافر ہوں گے وہ اس دن وہ چاہیں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ عصوا الرسول، جنہوں نے رسول علیہ السلام کی معصیت کی تھی، لو تسوی بہم الارض، کہ انہوں کو خاک کے ساتھ خاک ہی کر دیا جائے۔ تو یہ جو یہاں پر صرف جو کہ سامنے نبی کریم علیہ السلام محمد خاتم النبیین ہی تھا، تو ان کی جو معصیت کر رہا تھا وہ حقیقت میں اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرنے سے انکار کر رہا تھا، اور جو نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کر رہا تھا، اتباع کر رہا تھا، تو وہ حقیقت میں ان کی ذات کی اطاعت و اتباع نہیں کر رہا تھا، وہ وحی کی اتباع کر رہا تھا، چونکہ خود نبی کریم علیہ السلام وحی کا اتباع کر رہے تھے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور مشرکین سے متعلق اللہ رب کریم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 104 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیے اور رسول علیہ السلام کی طرف، انعام ما انزل اللہ و رسول کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، گو کہ بے شک ان کے آباء و اجداد کو کچھ علم ہی نہ ہو اور نہ وہ ہدایت پر ہوں، یعنی کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے آباء و اجداد وحی کے علم کی بنیاد پر چل رہے تھے یا وہ ہدایت پر تھے یا نہیں، لیکن وہ آباء پرستی میں اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں جانوروں کی سطح تک کہ وہ عقل و فکر کو بروئے کار ہی نہیں لاتے۔ آپ اس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 104 میں بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے اور بڑی توجہ کی کہ جہاں پر اللہ رب کریم نے اللہ کی جگہ، یعنی پہلے تو جتنے بھی آیات گزری ہیں وہاں پر اللہ و رسول کی طرف دعوت دی جاتی تھی، منافقین کو بھی، دوسروں کو بھی، آؤ کہ اللہ و رسول یہ فیصلہ کریں، اللہ و رسول جو دے دیں، اللہ و رسول کی بار بار تذکرہ تھا۔ متعدد آیات میں 20 آیات گزر چکی ہیں۔ اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو چیز واضح کی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اذا قیل لہم تعالوا الی ما انزل اللہ وإلی رسولہ، کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیے اور رسول کی طرف، یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے اللہ کی جگہ ما انزل اللہ کا لفظ لکھ دیا ہے۔ اب اس کو بڑا باریک نقطہ ہے، اور جو بصیرت سے، جو عقل و فکر سے کام لے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ نہ تو اللہ اور رسول میں اطاعت صرف رسول کی ہو رہی تھی، نہ ما انزل اللہ اور رسول میں اطاعت رسول علیہ السلام کی ہو رہی تھی، بلکہ دونوں صورتوں میں، اور نہ ہی اس وقت اللہ موجود تھا۔ موجود کیا چیز تھی
اور قیامت تک کیا چیز رہے گی، وہ قرآن کریم ہے، اللہ کی وحی۔ اب قرآن کریم کی طرف ایسے قرآن کریم کے 100 نسخے پڑے ہوں، 1000 پڑے ہوں، دنیا کے کسی کونے میں پڑھو، تو قرآن کریم بول کر تو فیصلہ نہیں دے گا یا کوئی رہنمائی نہیں دے گا۔ وہ تو ایک کتاب ہے جو فیصلہ دینا ہے، جو رہنمائی اخذ کر کے دوسروں کو ایک راستے کی نشاندہی کرنا ہے، جو لیڈ کرنا ہے، جو درپیش صورتحال میں وہی کا اتباع کرنے کے لیے جو پالیسیز بنانی ہے، اسٹریٹجی، حکمت عملی، جو قواعد و ضوابط بنانے، وہ بشر ہی بنائے گا۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ ما انزل اللہ آج بھی وہی ہے، ما انزل اللہ آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس، سارے انسانوں کے پاس وہی قرآن کریم ہے۔ اور اللہ اس وقت بھی طبی طور پر موجود نہیں تھا، آج بھی طبی طور پر موجود نہیں ہے، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ اس طرح وجود کے حساب سے موجود کیا چیز تھی، اور جو رسول کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اس وقت طبی ان کے جو بشری تقاضے تھے، جو ان کی عمر تھی، جو عہد تھا، وہ جتنے عام بشری عمر ہوتی ہے 60 سال، جتنی بھی 60 62 سال جتنی بھی تھی، تو وہ پوری کر کے گزر گئے اپنے دنیا میں سے، وہ ان پر موت وارد ہو گئی، فوت ہو گئے، انہوں نے واپس آنا نہیں ہے۔ تو قیامت تک یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کے دین نے قائم ہونا ہے اور تمام ادیان کے اوپر غالب آنا ہے، تو جب اللہ رب کریم نہیں آ سکتا، نہ اس وقت آیا، نبی کریم علیہ السلام واپس زندہ ہو کر نہیں آ سکتے دنیا میں، تو آج ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ وہی بچتا ہے جو اس وقت بھی مومنین کے پاس محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے پاس تھا۔ آج ہمارے پاس ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اس اللہ کی کتاب قرآن کریم کے ساتھ آج ہم نے اسی طرح، اسی کی بنیاد پر، اسی کا اتباع کرتے ہوئے وہ نظام بنانا ہے، وہ اسٹرکچر بنانا ہے۔ یہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت، یہ ہے اذا قیل لہم تعالوا الی ما انزل اللہ ورسولہ۔ تو یہاں پر اللہ رب کریم جس طرح تمام آیات میں اللہ اور رسول، اللہ اور رسول، اللہ اور رسول استعمال ہو رہا تھا، تو یہاں پر بھی وہی ہوتا، لیکن وہ سمجھانے کے لیے، وہ تاکہ انسانی عقل، فکر، شعور، بصیرت کو، اس تمام منظر کو ایک نئے زاویے سے اس کے سامنے رکھ دیا جائے، تاکہ بات کھل کر واضح ہو جائے، کوئی ابہام اور تشنگی اور غلط فہمی نہ رہے کہ اللہ کی طرف آنے کا مطلب ہے اللہ رب کریم کی کتاب کی طرف۔ آج اگر کوئی آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آئیں بخاری کی لکھی ہوئی کتاب کی طرف، مسلم کی لکھی ہوئی کتاب کی طرف، فلاں امام کے لکھی ہوئے فقہ کی طرف، فلاں بزرگ، فلاں ولی کی طرف، تو آپ اگر اس کی طرف جاتے ہیں تو آپ اللہ اور رسول کی طرف نہیں جا رہتے، آپ طاغوت کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، اسی نظام کی طرف جائیں، تو آپ قرآن کریم کے مطابق ایک اجتماعی نظام بنا لیں اور ایک آدمی کو امام منتخب کر دیں، اس کے بعد سب اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور وہی کا اتباع شروع کر دیں تمام معاملات میں۔ یہ ہے آج اللہ اور رسول کی اطاعت کی عملی شکل، کہ اللہ ما انزل اللہ کی صورت میں آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح اس دور میں موجود تھا، جو وہی نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین کے قلب اطہر پر اتری تھی اور مومنین کے سامنے تھی، جو متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، وہی آج ہمارے پاس بھی موجود ہے، تمام انسانوں کے پاس، جو بھی چاہے ان کی دسترس میں ہے۔ تو اسی کی بنیاد پر انہوں نے اللہ اور رسول کا ایک سٹرکچر بنایا تھا، اور آج چونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین نہیں ہیں ہمارے درمیان، کوئی اور نبی نے آنا نہیں ہے، تو آج ہم نے وہ اسی سٹرکچر کو قرآن کریم کی بنیاد پر خود بنانا ہے۔ یہ ہے اس کا جو جوہر ہے، جس کو سمجھنا ضروری ہے، جو روح ہے اس اللہ اور رسول کی اطاعت کے حوالے سے۔ اور یہاں پر اس کو ذرا اور بھی ایک دیگر حوالے سے بھی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 اور 67 میں واضح کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جہنمی جو کچھ وہ اقرار کر رہے ہوں گے، جو ان کا نیریٹو بیانی اور موقف ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا سبیلا، کہ وہ کہیں گے کاش کہ ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش، افسوس کہ ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، لیکن ہم نے نہیں کی۔ اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنے بڑے بڑوں کی اطاعت کی، سادتنا و کبرانا، جو ہمارے بزرگان تھے، ہمارے جو فلاں شخصیت تھی، فلاں پیر تھا، فلاں محدث تھا، فلاں امام تھا، فلاں بزرگ تھا، فلاں فقیہ تھا، فلاں ولی تھا، جن کو انہوں نے درجے دیے ہوئے ہیں،
قیامت تک کے جو لوگوں کے لیے ہے۔ یہ صرف اس دور کے لوگوں کی بات نہیں ہے، وہاں پر یہ نہیں ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے عہد کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، جو یہود و نصارہ تھے، وہ صرف اپنے سادتنا و کبرانا کی اطاعت کر رہے تھے، نہیں، قیامت تک جو بھی اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی، جن کو یہ بڑے خود قرار دیتے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ رب کریم نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، جن کو انہوں نے بڑا بنا رکھا ہے، بڑے درجے دے رہے ہیں، جو بڑے مقام دے رہے ہیں۔ نوادونا شریک نے تو کہیں نے لکھا کہ بخاری تمہیں جو حدیثیں اکٹھی کر کے دے تم ان کا اتباع کرنا، یہ رسول علیہ السلام کی اطاعت ہوگی۔ جو مسلم لکھ دے یا دیگر جو مختلف فرقوں کی اپنی اپنی حدیثوں کی کتابیں، جو فلاں شخص لکھ دے تو وہ حدیثیں لے لینا۔ اللہ رب کریم نے تو کہیں نہیں کہا کہ یہ جو فلاں امام تمہیں فقہ بنا دے تو وہ لے لینا، وہ دین ہوگا، یا فلاں معاملے پر جو امت کو اجماع ہوگا وہ تمہارے لیے دین ہوگا، یا فلاں معاملے میں جو، تو اس طرح کا دین میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جو لوگوں کے اپنے خود کھڑے ہوئے ہیں جو نام ہیں انہوں نے، اور ان کے آباء و اجداد نے رکھ دیے ہیں، اور ان کو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک دین بنا دیا ہے۔ تو دین قرآن کریم سے باہر کہیں بھی نہیں، اسی لیے دین کا اللہ اور رسول کی اطاعت کے لیے قرآن کریم سے باہر ایک لفظ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمام جو دفاتر ہیں، جو کتب ہیں، جو شخصیات کے افعال و اقوال اور یہ اس طرح کے ان کی قبریں ہیں، یا اس طرح کی ساری چیزیں، ان تمام سے یکسر اور قطعی طور پر برات اختیار کرنا لازم ہے۔ اور پھر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 29 سے قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ جس چیز کو اللہ نے اور اس کے رسول نے جسے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس کو اس کی حرمت کا خیال نہیں کرتے، اور دین حق کو دین نہیں بناتے، تو ان کے ساتھ قتال کرو اہل کتاب میں سے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ جزیہ دے دیں اور وہ ماتحتی اختیار کر دیں، اپنے ہاتھ سے وہ جزیہ دیں، یعنی وہ ٹیکسز وغیرہ دیں جو گورنمنٹ کے اسٹرکچر کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور وہ ماتحتی کے ساتھ وہ پرامن بقائے باہمی کے اصول کے ساتھ رہیں تو ٹھیک ہے۔ یعنی جو لوگ لا اینڈ آرڈر کو وائلیٹ کرتے ہیں، جو حرمون ما حرم اللہ ہو، تو وہ یہی کنڈیشن ہے کہ جو لوگ معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو طاقت کے ذریعے کچلنا ہوتا ہے، جہاں پر بھی جو اللہ اور رسول کا ما حرم اللہ و رسول، جو باؤنڈریز جو اللہ اور رسول نے مقرر کی ہیں، جن چیزوں سے منع کیا ہے، یعنی قتل و غارت ہو گئی، یہ چوری چکاری ہو گئی، اور اس طرح کے دیگر جو انسانی حقوق کو پامال کرنا ہے، یا کسی کو زخمی کرنا ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس طرح کی چیزیں، یہ وہ باؤنڈریز ہیں جو کوئی بھی جو اقامت دین کا اور اللہ اور رسول کی اطاعت کا جو اسٹرکچر بنتا ہے، تو وہ کچھ بنیادی چیزیں تمام شہریوں کے لیے طے کر دیتا ہے کہ کسی نے بھی ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی، یہ زیادتی ہو گئی اور کسی کے ساتھ جارحیت ہو گئی، تو ان چیزوں کو اب جو تمام شہری ہیں ان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی پابندی کریں، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے غیر مسلم ہیں۔ تو جو ان کی پابندی نہیں کرتے، پھر ان کو طاقت کے ذریعے ان کو روکنا ہوتا ہے، کچلنا ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کا ان آیات میں تذکرہ ہے۔ اس چیز کا تصور نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ قتال کرو اور دوسروں کے ساتھ جبر کرو، یا ان کو کچل دو اور پیس دو کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ دین میں اس چیز کا تصور نہیں ہے۔ اللہ رب کریم نے انسان کو آزادی دی ہے کہ وہ چاہے مسلمان ہو اور چاہے کافر رہے، لیکن اگر وہ پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے تو اس کو یہ آزادی اللہ رب کریم نے دی ہے۔ اس نشست کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، اور جو بقیہ آیات ہیں اس موضوع پر وہ انشاءاللہ عزیز اگلی نشست میں ان کا مطالعہ کریں گے۔ یہ نشست ادھر ہی مکمل کرتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔